اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاقی موضوعات کو بیان کرنا اور انہیں آغاز کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی نورانی فرمان کہ میری بعثت کا بنیادی مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، یہی فرمان در حقیقت ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اخلاقی موضوعات پر گفتگو کریں، اخلاقی موضوعات میں دلچسپی لیں، اخلاقی موضوعات کو ان کی متعلقہ کتابوں سے پڑھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. چونکہ خداوند متعال نے اپنی آخری نبی جو سرور انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہے، ان کی بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل کو بیان کیا ہے. تو پس اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے، لقاء اللہ کے رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اس کے وجود میں مکارم اخلاق کی تکمیل ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے. اگر انسان مکارم اخلاق سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے، یعنی رذائل اخلاقی سے خود کو پاکیزہ کر لیتا ہے اور فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے، تو یہ انسان کامل بن سکتا ہے. یعنی اب یہ انسان کامل ہے کیونکہ اس نے رذائل کو ختم کیا ہے اور اس کی جگہ فضائل کو دی ہے. لہٰذا اگر ہم اس نقطے کی طرف توجہ دلوائیں آپ تمام مؤمنین کی کہ بنیادی طور پر اخلاقیات میں یہ قانون بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان رذائل کو اپنے وجود سے ختم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فضائل کو اپنے گھر میں اور اپنے وجود میں لاتا ہے. عین اسی طرح سے جیسے آپ اپنے گھروں میں پہلے جھاڑو دیتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور آپ کا گھر جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر اب باری آتی ہے کہ آپ اس میں قالین بچھائیں، اس میں صوفہ لگائیں، اس میں بیڈ لگائیں، یا اس میں جو چیزیں بھی آپ بچھانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر آپ تزئین و آرائش کریں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ تمام گھر بدبودار ہے، تمام میل کچیل موجود ہے، گندگی موجود ہے، کوڑا کرکٹ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں سب چیزیں اپنے کارپٹ کے نیچے، قالین کے نیچے، صوفوں کے نیچے، بیڈ کے نیچے چھپا دیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ آپ گھر کی تزئین و آرائش اس انداز میں کرتے ہیں کہ گھر کا کوڑا بھی اس کے اندر موجود رہتا ہے. ذرا سی ہوا چلی تو وہ کوڑا جہاں جہاں آپ لوگوں نے چھپا رکھا ہوگا وہ وہاں سے ہوا کے ذریعے سے باہر آ جائے گا. یا بس اوقات بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تعفن کر جاتی ہیں، بدبودار ہو جاتی ہیں اور انسان کے اس خوبصورت گھر کو متعفن کر دیتی ہیں. لہٰذا انسان ایسے بدبودار گھر میں جب مہمان آ جاتے ہیں تو انسان کو شرمساری ہوتی ہے کہ میں نے گھر کی پہلے صفائی نہیں کی تھی. لہٰذا علماء اخلاق جب بھی ان سے اس دوراہے کے بارے میں، یعنی رذائل اور فضائل کے تقابل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ پہلے یہی کہتے ہیں کہ رذائل سے خود کو نجات دیں اور پھر فضائل سے خود کو آراستہ کریں. البتہ یہ مرحلہ دونوں ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں کہ انسان ایک طرف سے رذائل کو صاف کرتا جائے اور دوسری طرف سے فضائل سے خود کو آراستہ کرتا جائے. عین اسی طرح سے انسان جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے بغض و نفرت و عداوت رکھتا ہے، تو یہاں بھی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک عداوت ہے اغیار سے اور ایک محبت ہے جو ہے وہ اہل بیت سے. تو اب ان دونوں میں کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے؟
تو یہاں پر بھی فقہا یہی فرماتے ہیں کہ پہلے انسان اغیار سے خود کو پاک کرے، یعنی اپنے وجود میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین اور دشمنوں کی ذرہ بھر بھی ان کے لیے لچک انسان کے وجود میں نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ان سے اپنے وجود کو پاکیزہ کرے اور پھر اس پاکیزہ محبت کو اس میں جگہ دے۔ لیکن اگر انسان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان سعادت عظمیٰ سے محروم ہو جائے گا۔ آپ لا الہ الا اللہ میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی خداوند متعال نے پہلے اس کلمے میں جو اغیار ہیں ان کی نفی کی تعلیم دی ہے، اور پھر الہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں متوجہ کروایا ہے کہ اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کا غیر پہلے آپ کے وجود سے اس کی نفی ہو، لا الہ کہا جائے کہ تمام ان اغیار کو نکالا جائے، الا اللہ، پھر اللہ حق و سبحانہ کو اپنے وجود میں جگہ دی جائے۔ یہ ایک فارمولہ ہے عزیزان محترم کہ رذائل کو پہلے ختم کیا جاتا ہے اور پھر فضائل سے خود کو آراستہ اور تزیین کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان اخلاقی کتابوں میں اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے رذائل کو جو ہے وہ صاف کرنے کا ہمیں طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا ہوا تھا کہ انسان کی قوت عاقلہ کے دو جو ہیں وہ رذائل موجود ہیں جو امہات رذائل میں سے ہیں، ایک جو ہے وہ افراد کی طرف ہے جسے جو ہے وہ جربزہ کہا گیا، اور دوسرا تفرید کی طرف ہے کہ جسے جہل بسیط کہا گیا، اور پھر یہاں سے ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جو ہے وہ علم کی وادی تک پہنچی، اور علم کی وادی میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علم عمل کے لیے مقدمہ ہے۔ علم خود جو ہے وہ انسان کے لیے بنیاد نہیں ہے کہ انسان کہے کہ علم جو ہے وہ حقیقت ہے، نہیں، علم مقدمہ واقعہ ہوتا ہے عمل کے لیے، یعنی یہ معرفت جو انسان حاصل کر رہا ہے، اس معرفت کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان عمل کی وادی میں داخل ہو، اور اگر انسان صرف اور صرف علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہے اور عمل سے اپنے وجود کو خالی کر دے تو ایسا انسان گویا کہ انحراف کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے، کیوں؟ چونکہ علم کا بنیادی مقصد ہی انسان کو عمل کی وادی میں داخل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل کریں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اکثر مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جب لوگ ان سے نصیحت کرنے کے لیے سوال کرنے کے لیے آتے تھے کہ ہمیں آپ نصیحت فرمائیں، تو وہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آنچ میدانید زیر پا مگزارید، یعنی جو جانتے ہیں انہیں اپنے پیروں تلے نہ روندے، یعنی اگر انسان اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے روند دے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان پر عمل نہ کرے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند متعال اس انسان کو سزا دیتا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ وہ معلومات اس کے وجود سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے، میں نے فلاں موضوع کے بارے میں تحقیق کی تھی لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا تحقیق کی تھی اور کس نتیجے پر پہنچا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ علم عمل کے لیے مقدمہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فقہ اور اس کے جو مقدماتی علوم ہیں، جیسے لغت کی کتابیں ہیں، جیسے نحو کی کتابیں ہیں، صرف کی کتابیں ہیں، علم اصول کی کتابیں ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو حوزہائے علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں علم فقہ سے پہلے۔ علم اصول البتہ ساتھ پڑھایا جاتا ہے علم فقہ کے، لیکن اس کا بھی رتبہ علم فقہ سے پہلے کا ہے اور بطور مقدمہ اسے پہلے بیان کرنا چاہیے۔ تو یہاں ملا احمد نراقی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدماتی علوم آپ کو تعلیم دیے جا رہے ہیں یہ مقصود بذات نہیں ہے، یعنی اصلی مقصد ان کو حاصل کرنا نہیں ہے، یہ ایک مقدمہ واقعہ ہو رہا ہے تاکہ آپ علم فقہ کو سیکھیں، اور علم فقہ مقدمہ واقعہ ہوگا آپ کے لیے عبادت اور عمل کے راستوں کو کھولنے کا۔
لہٰذا اس نقطے کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اسی لیے انسان اپنی پوری زندگی اگر انہی علوم کی باریکیوں میں گزار دے تو در واقع اس نے عمل کو جو ہے نا وہ پس پشت ڈال دیا ہے، اور تمام زندگی انہی غیر ضروری چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا دی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو حوزہائے علمیہ میں جاتے ہیں اور جا کر تمام اپنی زندگی لغت پر کام کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں الفاظ ہی ہیں کہ جن کے پیچھے معانی پوشیدہ ہیں، اور اگر ہمیں ان حقیقی معانی کا علم نہیں ہوگا تو ہم در حقیقت عمل کی وادی سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ مختلف قسم کی لغت کی کتابوں پر عبور حاصل کرتے ہیں، اور ہر لفظ جو قرآن مجید میں یا روایات میں استعمال ہوا ہو اس کے جو مختلف جو اس سے الفاظ نکلتے ہیں ان کی حقیقتوں کو پہچاننا اور ان کے بارے میں تحقیق کرنا، جستجو کرنا، اسی میں وہ اپنا تمام وقت جو ہے وہ علم الصرف میں گزار دیتے ہیں، یا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کو سیکھنے میں وہ اپنا تمام وقت گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا حوزہائے علمیہ میں بعض لوگ 10 سال صرف اور صرف عربی گرامر کو پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، یعنی اتنی باریکیوں میں اس کے اندر اترتے ہیں، جبکہ یہ عربی گرامر چاہے لغت کی صورت میں ہو، چاہے نحو کی صورت میں ہو، چاہے صرف کی صورت میں ہو، یہ مقدمہ ہے تاکہ انسان علم فقہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو، چونکہ علم فقہ کو جو عربی زبان میں ہے اس کو سیکھنے کے لیے انسان کو عربی کا آنا ضروری ہے۔ اور علم فقہ انسان کیوں سیکھ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے علم فقہ کو سیکھنے کی؟ علم فقہ کو سیکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں درست عبادت کرے، ایسے ہی عبادت کرے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، رسول خدا نے بیان کیا ہے، انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس کی تشریح کی ہے۔ بس انسان اتنا علم حاصل کرے جتنا اس کے عمل کے لیے ضروری ہو، یعنی یہی عربی عبارت وہ پڑھ سکتا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، آیات اور روایات کا ترجمہ کر سکتا ہے اور درست ترجمہ کر سکتا ہے، صرف اس حد تک انسان کو ان مقدماتی علوم کو سیکھنا چاہیے، اس سے زائد انسان کو ان چیزوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ انسان صرف اتنا علم حاصل کرے یہ مقدماتی علوم میں جتنا اس کے لیے ضروری ہو، اور پھر اپنی توجہ کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اپنے نفس کی اصلاح میں اپنا وقت گزارے، اور آخرت کی تیاری میں جب اس نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہاں اس کو اپنے اعمال کے بارے میں جو ہے وہ وہاں حساب کتاب دینا ہے، تو انسان کو اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان عمل کے ذریعے سے خود کو تیار کرے۔ لیکن مرحوم اللہ احمد نراقی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی عمر کو جو ہے وہ صرف اور نحو کو سیکھنے میں گزار دیتے ہیں، ان کے معانی کو سیکھتے ہیں، الفاظ کے یعنی معانی کو سیکھتے ہیں، ان کی الفاظ کی باریکیوں میں کہ یہ لفظ کتنی حالتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، کون کون سے اس کے صیغے بنتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ جاتا ہے، اور پھر ان کی دقتوں کے پیچھے کہ فلاں عربی قبیلے نے اس لفظ کو کیسے ادا کیا، فلاں قبیلے نے کیسے ادا کیا، فلاں قبیلے نے کیسے ادا کیا، یہ در واقع وہ دقتیں کر رہا ہے۔ یہ عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جملے استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں کون سا جملہ حسن رکھتا ہے، خوبصورتی رکھتا ہے، اور کیا کیا اس میں خوبصورتی ایجاد کی جا سکتی ہے جو معانی بیان اور بدیع کے اندر انسان کو سکھایا جاتا ہے، تو انسان اس خوبصورتی کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنا وقت لگا رہا ہے، لیکن مسائل شرعیہ سے یہ انسان بے خبر ہے اور غافل ہے، کیوں؟ چونکہ اصل مقصد تو اس کا عربی سیکھنے کا یہ تھا کہ وہ عربی کے علوم کو سیکھے۔ مثلا علم فقہ کا ایک مکمل دور، ایک مکمل کورس جو طہارت سے لے کر دیات تک پورے فقہ شیعہ کے جو ابواب ہیں ان تمام ابواب کو انسان سیکھے، یہ ایک عالم کا وظیفہ ہے۔ اور اگر ایک عالم طہارت سے لے کر دیات تک علم فقہ شیعہ کو نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے کہ میں عالم شیعہ ہوں، تو در حقیقت وہ عالم شیعہ
نہیں ہے۔ در حقیقت وہ عربی گرامر کا علم ہے، در حقیقت وہ لغت کا عالم ہے، در حقیقت وہ ان چیزوں کا عالم ہے جو اس کا بنیادی مقصد تھا اس سے وہ دور ہے۔ لہذا مرحوم شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لمعہ لکھی، اور مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب لمعہ کی تشریح کی۔ یہ در حقیقت وہ واحد کتاب ہے جو حوزہ علمیہ میں طہارت سے لے کر دیات تک ایک مکمل کورس جو پڑھایا جاتا تھا پہلے، البتہ اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں دو شہید فقہا کے خون کا اثر موجود ہے، لہٰذا ان کی جو انہیں پڑھنا جو ہے وہ ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے علماء اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کتاب کو پڑھنے میں اور پڑھانے میں لگا دیا کرتے تھے۔ بس اوقات ان کو کوئی حاجت ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں اس اہم حاجت روائی کے لیے وہ نظر کیا کرتے تھے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے یا پڑھائیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، اللہ ہماری حاجت کو پورا کرے، اور اس کے برکت میں اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا۔ ہمارے اساتذہ نے اپنی 50 سال زندگی، 60 سال زندگی اسی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دی، ایسے معمولی یہ کتابیں نہیں ہیں۔ لہٰذا آج کل جتنی بھی کتابیں تحریر کی جائیں ان میں وہ جو شہیدین ہیں ان کے خون کی تاثیر موجود نہیں ہے، لہٰذا جو برکت ان دو کتابوں میں ہے وہ باقی کتابوں میں نہیں ہے۔ البتہ باقی کتابیں بس اوقات بہت ہی تفصیلی ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھنا چاہے، یا اجتہادی نوعیت کی ہیں، انسان میں اتنا وقت نہیں ہوتا، انسان کی عمر اتنی کفاف نہیں کرتی ہے، لہٰذا یہ کتابیں تقریباً ہر عالم کو جو ہے وہ چاہے 4 سال وہ حوزہ علمیہ میں ہو گئے ہیں اس کو آئے ہوئے، تو اس کے بعد اس کو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور مکمل پڑھنا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج کل حوزہ علمیہ میں ان کتابوں کو مکمل نہیں پڑھا جاتا، یا فقہ کی دوسری کتابیں اگر پڑھائی جاتی ہیں جو ان دو کتابوں کا نعم البدل قرار دی گئی ہیں تو ان میں بھی بعض اہم موضوعات کو پڑھایا جاتا ہے، جیسے طہارت کا موضوع ہے، جیسے نماز کا موضوع ہے، جیسے زکوٰۃ کا، خمس کا موضوع ہے، جیسے حج کا موضوع ہے، امر بالمعروف کا موضوع ہے، یعنی خاص موضوعات کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ تو یہ مرحوم ملا احمد نراقی اسی نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی مقدمات کو سیکھنے میں گزار دیتے ہیں، ان الفاظ کے معانی کو، ان کی باریکیوں کو، الفاظ کے دقائق کو، عبارات کی خوبصورتیوں کو، انہی چیزوں میں وہ اپنے 4 سال جو ابتدائی حوزہ علمیہ میں آتے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں۔ بس اوقات بعض لوگ 6 سال لگا دیتے ہیں، بس اوقات بعض لوگ 8 سال لگا دیتے ہیں، بس اوقات بعض لوگ تمام وقت جو حوزہ علمیہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں ان کا تمام وقت ہی انہی 2 علوم 3-4 علوم جو ہیں ان میں وہ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے اور اس کو وہ علم دین سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ علم دین نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ملا احمد نراقی کہ بے شک عربوں کے تکلم کی باریکیوں کو سیکھنا، الفاظ کی ترکیبات کے دقائق کو سمجھنا، عبارات کے حسن کو سیکھنا، یہ انسان کی اس دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے مفید نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان کی عمر ضائع ہو جاتی ہے اور سرمایہ حیات کہ جو انسان نے اللہ کی عبادت کرنی تھی وہ تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ان علوم کو سیکھنے میں اگر اپنی تمام زندگی لگا دیتا ہے تو ایسا انسان زیانکار ہے، ایسا انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور جو اس کا اصلی مقصد تھا وہ عمل تھا، وہ عبادت تھا، لہٰذا اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو سیکھنا صرف اسباب مقدمہ تک انسان علم فقہ کو سیکھے، استنباط کے طریقے میں یہ چیزیں جو جہاں تک قابل استعمال ہیں، قابل استفادہ ہیں، وہاں تک انسان ان سے استفادہ حاصل کرے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کو ان علوم کے ماہرین کے بیان کردہ مسائل، احتمالات اور عبارات کے استنباط میں تلف نہ کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بس اوقات انہی میں بڑے بڑے جو نحوی گزرے ہیں، بڑے بڑے جو صرفی گزرے ہیں، ان کے جو نظریات ہیں ان کے بارے میں انسان اجتہاد کرنا شروع کر دے، یا مختلف قبائل کے ہاں
الفاظ کو ادا کرنے کا کیا طریقہ تھا، وہ لفظ کو کیسے ادا کرتے تھے، اعراب کو کیسے دیا کرتے تھے، ان کی کیا مراد ہوا کرتی تھی، کتنے کتنے معانی ایک لفظ سے نکلتے ہیں، کس عبارت میں کس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے۔ انسان اگر اس چیزوں میں اپنی تمام زندگی کو لگا دے تو جو اس کا اصلی مقصد تھا وہ اس مقصد سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ملا احمد نراقی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بس اوقات انسان اس سے آگے چلتا ہے اور جب روایات کی وادی میں داخل ہوتا ہے تو وہ بس اوقات بعض اوقات ایسی جو اخبار ہیں یا ایسی عبارات ہیں جو عامہ نے بیان کی ہیں، یعنی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ذکر کی ہیں، ان عبارات کی توجیہ کرنے میں، ان کو سمجھنے میں اپنی دن رات سارا وقت ان کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتا ہے، جبکہ وہ ہمارا اصلی مقصد نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں قیاس کے بارے میں بیان کیا، جیسے آپ کی خدمت میں استحسان کے بارے میں بیان کیا کہ قیاس کسے کہتے ہیں۔ مثلا دو مفہوم ہیں، ان دو مفہوموں میں اثباتاً یا نفی، چونکہ ایک دوسرے سے مشابہت موجود ہے، ایک کے حکم کو ہم دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر دیں، اسے قیاس کہتے ہیں۔ اب یہ قیاس اگر منصوص العلہ ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہے، تو پھر ہم دلیل کو فالو کریں گے، پھر ہم اس مشابہت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ لیکن اگر منصوص العلہ نہیں ہے اور مستنبط العلہ ہے، یعنی خود انسان استنباط کر رہا ہے کہ جو حکم اس کا ہے وہی اس کا ہونا چاہیے، تو یہ فقہ شیعہ میں جو علوم شیعہ ہیں ان کے مطابق یہ قیاس کی قسم باطل ہے اور اسے ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ استحسان ہے کہ مثلا ہر فقیہ جو ہے وہ اپنے ذوق کو اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا وہ بہتر انداز میں مطالب کو استخراج کرتا ہے اور لے کر آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ فتویٰ دینے میں اس کو جو ہے وہ بنیاد قرار دیتا ہے۔ اب یہاں انسان فقہا کی آراء کو اور ان کی عبارات کو تتبع کرنے میں اپنا وقت گزار دے کہ کون سا جو ہے وہ جگہ پر قیاس استعمال ہوا ہے، قیاس مستنبط العلہ ہے، منصوص العلہ ہے، کیا چیز ہے، اس میں انسان اپنا وقت گزار دے۔ ہمارا کیا ان مسائل سے کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ زندگی کا انسان ان چیزوں میں لگا دیتا ہے، چونکہ ہر انسان نے مجتہد تو نہیں بننا ہے، بس استنباط مسائل میں بس اوقات انسان کا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے منبع سے جو ہے وہ آگاہ ہو، اور اگر وہ منبع اور وہ جو حوالہ ہے جسے آپ کہیں، جسے منبع کہتے ہیں، جسے مأخذ کہتے ہیں، اگر وہ واضح ہے، اگر اس کی دلیل روشن ہے اور انسان کے سامنے معلوم ہو جاتا ہے تو انسان اس کے لیے وہ چیز حجت ہے، انسان اس پر زیادہ وقت جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ یا اصلاً اگر انسان کے لیے واضح ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے جو حدیث استعمال کی گئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ حدیث ہمارے اہل سنت برادران کی جانب سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو یہ چیزیں جب انسان کے لیے واضح ہیں تو پھر انسان ان دلائل کی اور ان باتوں کی توجیہ کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لہذا بس اوقات بعض ہمارے اساتید کہا کرتے تھے کہ دیکھو آپ جس دینی مسئلے کے بارے میں بھی سوچتے ہو یقین رکھو کہ آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کے بارے میں سوچ لیا ہے اور اپنا نظریہ قائم کر لیا ہے اور بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے جو وظیفہ بنتا ہے وہ آپ ان آراء کو تتبع کریں گے، جا کر کتابوں کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو وہ آراء خود بخود آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان کتاب کو نہیں پڑھتا ہے، خود سے جو ہے وہ تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے، خود سے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے دو ہی راستے ہیں، یا ممکن ہے اس راستے تک پہنچ جائے جس تک علماء پہلے پہنچے ہیں، یا ممکن ہے انسان ایک انحرافی راستے کی طرف پہنچ جائے، یا ممکن ہے انسان اپنے جو فوق العادہ اور خارق العادہ نبوغ ہے، جو بہت خاص اللہ کی صلاحیت اور استعداد ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک نیا مسئلہ احداث کرتا ہے اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے، جیسے شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ یہ البتہ چند افراد ہوتے ہیں، خاص افراد ہوتے ہیں، سب میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ جو بات واضح ہے ان واضحات میں انسان اپنا وقت جو ہے وہ غیر ضروری اور غیر مہم مسائل میں، نادرہ جو فرضیے ہیں، جو نادر ہیں، جو اصلاً انسان کے کسی کام کے نہیں ہیں، ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ بس انسان کا یہ وظیفہ ہے
کہ وہ اپنے وقت کی حفاظت کرے اور اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں لگائے، کیوں؟ چونکہ انسان طالب کمال سعادت ہے، وہ سعادت کی منزلوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کی حفاظت کرے۔ اب یہاں ملا احمد نراقی یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان علوم کو نہ سیکھیں، ان علوم کو نہ پڑھیں، ان علوم کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، تأمل نہ کریں، نہیں، ہرگز۔ بس اوقات بعض لوگ مطالب کو غلط زاویے کی طرف، غلط نقطے کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ علم فقہ کے لیے یہ علوم مقدمہ ہے، بس اصل چیز کیا ہے؟ علم فقہ ہے، اور علم فقہ جو ہے وہ مقدمہ بن رہا ہے انسان کی عبادت کا۔ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان مقدمات کو مقدمے کی جگہ پر رکھے، تاکہ اصل ہدف اور مقصد جو علم فقہ ہے، کہ جس میں آیات اور روایات استعمال ہوئی ہیں، جس میں فقہا کے اقوال بیان کیے گئے ہیں، تو انسان اس حد تک ان صرف و نحو و گرامر اور ان چیزوں کو انسان سیکھتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان میں ملکہ اجتہاد ایجاد ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان آیات و روایات کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان علماء کے اقوال اور بیانات کو سمجھنے کی صلاحیت ایجاد کر لیتا ہے۔ جب انسان ان علوم کو سیکھتا ہے تو ان علوم کو سیکھنے سے انسان کا ذہن مضبوط ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان اس حد تک ان امور نظریہ کو سیکھے تاکہ اس کا ذہن مضبوط ہو اور قوت اجتہاد اس کے ذہن میں ایجاد ہو جائے۔ اس حد تک ضروری ہے، جسے فی الجملہ کہا جاتا ہے، اور بے قدر ضرورت کہا جاتا ہے، کہ انسان اپنی اجتہاد کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر ان علوم کو سیکھتا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم ان امور میں سعی و کوشش کرے، اور یہ مطلوب ہے، یہ ضروری ہے، لیکن جو ہمارا مدعا ہے کہ وہ اس میں انسان کو اپنی عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو قوت اجتہاد حاصل کرنے تک، انسان کو دلائل کے سمجھنے اور استنباط کی صلاحیت حاصل کرنے تک ان علوم کو سیکھنا چاہیے، اور جب وہ صلاحیت انسان میں ایجاد ہو جائے تو پھر ان چیزوں میں اس صلاحیت کے حاصل کرنے کے بعد زیادہ وقت تلف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انسان کو احکام واجبہ، یعنی وہ احکام جو اس پر واجب عینی ہیں، جن کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، ان احکام کو سیکھے، اور احکام واجب کفائی اگر کوئی اور نہیں سیکھ رہا تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ یہ معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو سیکھے اور اجتہاد کرے، اور اگر دوسرے لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو بس اس سے وہ ساقط ہو جائے گا، اور انسان اپنا باقی وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی معرفت میں اپنا وقت تہذیب نفس میں گزارے، اپنا وقت بطالت میں ضائع نہیں کرے۔ لہٰذا جہاں تک انسان کے ذہن کی قوت کا تعلق ہے، کہ بعض چیزیں انسان کے ذہن کو قوی کرتی ہیں، جیسے یہی علوم ادبی بیان کیے گئے کہ اگر انسان ان کو سیکھتا ہے تو اس کا ذہن مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو جہاں تک انسان کے ذہن کی قوت کا تعلق ہے، ان علوم کو اسی حد تک انسان سیکھے کہ اس کا ذہن مضبوط ہو جائے، اس کے وجود میں قوت استنباط آ جائے، اس کے وجود میں ملکہ اجتہاد آ جائے، وہ آیات و روایات کو بہتر سمجھ سکے، علماء کے اقوال کو سمجھ سکے، ان کی عبارات کا ترجمہ کر سکے۔ بس اس حد تک انسان جو ہے وہ ان علوم کو سیکھے، اور اس سے زائد ان علوم میں اپنا وقت تلف نہ کرے، چونکہ اصلی مقصد انسان کا تہذیب نفس ہے، اصلی مقصد انسان کا اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، تاکہ اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ پس انسان اس اصلی ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے ما بہ ضرورہ مطالب کو حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک وہ پہلا مطلب جو ہے وہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا پہلا مطلب کیا تھا؟ ہمارا پہلا مطلب جو تھا وہ یہی تھا، جسے میں نے آغاز میں بیان کیا، کہ ہم قوت عاقلہ کو سمجھیں، کیونکہ انسان میں جو قوتیں ہیں، ایک قوت عاقلہ ہے، ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہویہ ہے، ایک قوت وہمیہ ہے۔ یہ چار قوتیں انسان کے وجود میں موجود ہیں،
اور پھر بیان ہوا کہ ہر قوت سے متعلق رذائل ہیں جنہیں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان رذائل کو پہچان لیتا ہے تو ان رذائل کا علاج کرتا ہے۔ پھر بیان ہوا کہ قوت عاقلہ سے متعلق دو رذائل موجود ہیں، اور دو رذائل جو ہیں ایک افراط کی طرف ہے، ایک تفرید کی طرف ہے، یعنی ایک زیادتی کی طرف ہے، ایک کمی کی طرف ہے۔ زیادتی والی سائڈ میں ہم نے جربزہ بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ ہر بات میں کیڑے نکالتا ہے، بہت باریک بینیوں کی طرف جاتا ہے، اور دوسری قسم جو تفرید کی صورت میں ہے وہ ہے جہل بسیط۔ پھر ہم نے وہاں یہ بھی بیان کیا کہ یہ امہات میں سے ہے، امہات رذائل میں سے ہے، جبکہ ان کے ماتحت اور بہت سارے رذائل موجود ہیں کہ جنہیں جاننا ضروری ہے۔ پس امہات رذائل میں ہم نے جو ہے وہ جربزہ کو بھی بیان کر دیا، جہل بسیط کو بھی بیان کر دیا، اور ان دو کے اپوزٹ جو حد وسط تھی، جو علم کی طاقت تھی، جو علم کی اہمیت تھی، اس پر ہماری گفتگو تھی، اور آج یہ گفتگو کمپلیٹ ہو گئی۔ اب موضوع رہ جاتا ہے کہ اسی جربزہ اور جہل بسیط سے ابھرنے والے جو باقی رذائل ہیں، ان رذائل کو بھی ہم پہچانیں اور ان کا علاج کریں۔ لہٰذا کل کی گفتگو آپ کے ساتھ ہم جہل مرکب کے بارے میں کریں گے، اور بھی آگے جتنا گفتگو کو جاری رکھ سکے جاری رکھیں گے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے، خداوند متعال ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم قرار دے اور ہمارے قدموں کو نہ ڈگمگانے دے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں جو ہمارے مرحومین ہیں، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، خداوند متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، خداوند متعال ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائے، خداوند متعال جو اس دنیا میں مؤمنین موجود ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ہمسائے، جن جن کی جو حاجات ہیں، خداوند متعال ان حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، چاہے وہ پریشانی ان کی تعلیم سے متعلق ہے، ان کی شادی سے متعلق ہے، ان کے روزگار سے متعلق ہے، ان کے ہاں اولاد ہونے سے متعلق ہے، خداوند متعال ہماری ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں اپنی اور ہماری اولاد کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھی پازیٹیو خبر ہمیں خداوند متعال نصیب فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، اور حضرت کے قدموں میں شہادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔